السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یوسف الاسلامک نالج میں آپ کا خیر مقدم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں میم ساکن کا بیان، اور ہم نے یہ پچھلے ویڈیو میں پڑھا کہ میم ساکن کے 3 حال ہیں، کیا کیا؟ ادغام، اخفاء اور اظہار۔ تو ہم نے پچھلے ویڈیو میں ادغام کو پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے گا تو ادغام ہو، جیسے الیکم مرسلون۔ تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے، اس کو اچھے سے دیکھنے کے لیے یہاں پر جو آئی بٹن شو ہو رہا ہے اس پر کلک کریں اور جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ تو ناظرین، آج ہم پڑھنے والے ہیں میم ساکن کے بیان کا جو حال نمبر 2 ہے، یعنی کہ دوسرا حال۔ پہلا حال ہم نے پڑھا ادغام، آج ہم پڑھنے والے ہیں دوسرا حال اخفاء۔ اخفاء کو آج ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے ہم پہلے اخفاء کی تعریف اور اس کا قاعدہ لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ تو ناظرین، ہم نے میم ساکن کا جو دوسرا حال ہے اخفاء، اس کی ہم نے تعریف اور قاعدہ دونوں چیزیں لکھ لیے ہیں۔ اب ہم ان کو اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اخفاء کی تعریف: میم کے ادا کرنے کے وقت ہونٹوں کی خشکی کے حصے کو نرمی کے ساتھ ملا کر غنہ کی صفت کو ایک الف کے بقدر بڑھا کر خیشوم سے ادا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفاء۔ اب آپ دیکھیں، میم کے ادا کرتے وقت، جب ہم میم ادا کرتے ہیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ ہونٹوں کی خشکی کے حصے کو، یہ والا ہونٹوں کا باہر والا جو خشکی والا حصہ ہے، ان کو نرمی کے ساتھ ملانا ہے۔ میم میم، ایک تو یہ نرمی کے ساتھ ملانا ہے، اور غنہ کی صفت کو ایک الف کے بقدر بڑھا کر خیشوم سے ادا کرنا ہے۔ غنہ جو ہوتا ہے اس کی صفت کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اور خیشوم سے ادا کرنا ہے۔ یہ جو حصہ ہے یہ ناک کا، یہاں سے ادا کرنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفاء کہتے ہیں۔ اخفاء کی تعریف ہے یہ۔ اب دیکھیں اس کا قاعدہ، قاعدے سے آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ قاعدہ ہے اس کا، میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اخفاء ہوگا، جیسے یعتصم باللہ۔ آپ یہاں پر مثال دیکھیں، ہم لکھیں گے یہاں پر یعتصم باللہ۔ اب آپ اس مثال میں دیکھیں، یعتصم میں جو میم ہے یہ ساکن ہے۔ میم ساکن کا بیان تو ہم یہی پڑھ رہے ہیں، تو یہ میم ساکن ہے۔ میم ساکن کے بعد با آ گیا تو اس میں کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا۔ ادغام میں کیا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے گا تو ادغام ہوگا، اور اخفاء میں ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا۔ تو انہوں نے بتایا اس کا قاعدہ کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اخفاء ہوگا، جیسے یعتصم باللہ۔ تو ہم نے یعتصم باللہ میں دیکھا کہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے۔ اب ہمیں یہاں اس کی تعریف دیکھنی ہے کہ اس کو کس طرح ہم ادا کریں گے، اس اخفاء کو کیسے ادا کریں گے۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ میم کے ادا کرتے وقت، جب یہ میم ادا ہوگا اس وقت ہونٹوں کی جو خشکی والا حصہ ہے یہ نرمی کے ساتھ ملے گا۔ ایسے نہیں پڑھیں گے ہم اس کو یعتصم نہیں، بلکہ یعتصم باللہ۔ تو حصے کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، ہم نے نرمی سے ادا کیا، یعتصم سم پڑھا ہم نے، اور غنہ کی صفت کو ایک الف کے برابر بڑھانا ہے۔ یعتصم، یہ جو ام ہو رہا ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اور خیشوم سے ادا کرنا ہے۔ خیشوم یعنی ناک کا بھانسا، یہاں سے ادا کرنا ہے۔ تو اب ہم اس کو ادا کریں گے، یعتصم باللہ۔ ہم نے اس میں 3 چیزیں کی۔ سب سے پہلے میم کو ہم نے نرمی سے ادا کیا، اس کے بعد ہم نے اس میں جو غنہ کی جو صفت ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچا، یعتصم، تو ایک الف کے برابر کھینچا اور خیشوم سے ادا کیا، یعنی یہاں سے ادا کیا۔ تو اس کی جو اخفاء کی جو تعریف ہے وہ پوری پائی گئی۔ کیا کہ یعتصم باللہ میں میم ساکن ہے اور ساکن کے بعد با آ گیا، جو اس کا قاعدہ ہے، با آنے کی وجہ سے اس میں ہم کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے۔ اور اخفاء کیسے کریں گے؟ کہ میم ساکن کو ادا کرتے وقت ہم اس کو نرمی سے ادا کریں گے اور اس میں غنہ کی صفت کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور خیشوم سے ادا کریں گے۔ تو ایک مثال اس کی یہ ہے، دوسری ہے اس کی مثال ام بھی۔ تو ام بھی میں بھی آپ دیکھیں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے،
تو میم ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے اس میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ قاعدہ تو پایا گیا، میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اخفا ہوگا، یہاں میم ساکن کے بعد با آ گیا تو اس میں بھی اخفا ہوگا۔ اب اخفا کی تعریف کیا ہے کہ میم ساکن کو ہمیں نرمی سے ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ایک الف کے بقدر صفت غنہ کی جو صفت ہے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور آواز کہاں سے نکالنی ہے؟ خیشوم سے۔ تو اس کو بھی ہم ادا کریں گے، ام بہ یعتصم باللہ، یعتصم باللہ۔ تو یعتصم باللہ اور ام بہ، تو اس میں ہم نے اخفا کیا، اور اخفا کا ہم نے قاعدہ پڑھا اور اخفا کی تعریف بھی پڑھی کہ کیا ہے۔ اسی تعریف کے مطابق ہم نے اخفا کا قاعدہ اس میں جاری کیا۔ ان دونوں مثالوں میں ہم نے اخفا کیا، چونکہ جو اس کا قاعدہ تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اخفا ہوگا، وہ ان دونوں میں پایا گیا۔ اس کے بعد ہم نے جس طرح اخفا کی تعریف پڑھی تھی اسی طرح اس میں اخفا کر کے دکھایا۔ تو آج تھا میم ساکن کا جو دوسرا سبق، یعنی کہ اخفا تھا دوسرا حال، تو اس کو ہم نے پڑھا اچھی طریقے سے اور اس کو ہم نے سمجھا بھی اچھی طریقے سے۔ اس کو آپ اچھی طریقے سے دیکھیں، اچھی طریقے سے سمجھیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔